النبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ درود پاک پڑھیو صلی اللہ علیہ عشق دیاں اگاں نہیں لیاں جاندیاں جے لاگا جانا پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لیاں جاندیاں جے لاگا جانا پھر نہیں بجائیاں جاندیاں گردنا کٹا کے سنو دسیا حسین ایویں تے نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں نزتے پڑھ کے قرآن حسین دسیا ایویں تے نہیں آئے تا سنائیاں جاندیاں اج اللہ دے کرم دیا ہون بارشاں جتھے جتھے محفلاں سجائیاں جاندیاں عشق دے سکول وچ عاشقاں نوں ویکھیا وکھریاں کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجھیاں جاندیاں ایک آیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاں کلمے دیوار سالوں میرا سلام خوبے کلمے دیوار سالوں میرا سلام خوبے جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو میرا سلام خوبے غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی نہر فرات بولی تین دن دے پیاسیاں میرا سلام ہووے تین دے پیاسیاں میرا سلام ہووے ہویاں نے جڑیاں وی کربلا دی ریت اُتے یانا تلاوتانو میرا سلام ہووے آنا تلاوتانو میرا سلام ہووے بولیا نجینا نووی سجدہ حسین والا بولیا نجینا نووی سجدہ حسین والا سجدہ حسین والا آنا نمازیانو میرا سلام ہووے آنا نمازیانو میرا سلام ہووے باویں نہ لبیا پانی
شکوا ذرا نہ کیتا کہ بید سیدانو میرا سلام ہووے کہ بید سیدانو میرا سلام ہووے دسیائے جنسانو زہرا دکھے درتبہ یونا صحابیانو میرا سلام ہووے آنا صحابیانو میرا سلام ہووے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ پیر صاحب کے جنازے میں آئے ہیں تو آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھیں گے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہمارے ایک جنازہ ہوا وہ 4:30 بجے ہے، میں یہاں حاضری دے کے آیا ہوں۔ یہ 4 سال قبلہ شاہ صاحب نے ہمارے یہاں بلال مسجد میں نماز ادا کی اور 4 سال میں خطابت کرتا رہا تو جناب اس پر مہر لگاتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا بیٹھ جائیں، اگر تکلیف ہے تو کھڑے رہیں، ورنہ یہ کل بھی کہا دڑا میں جو لوگ میت کو آ کر عذاب دیتے ہیں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بات یاد رکھیں، شکوہ و بات کر سکتے ہیں، جواب دوں گا۔ سیدزادے عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے گھر کا جنازہ گھر کا 4:30 بجے میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ میں قبلہ شاہ صاحب کی چارپائی کو جو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، سارے کو سبحان اللہ۔ اب آپ جتنے ہیڈ ماسٹر ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی قاضی ہیں جو آگے ہیں، سب کی توجہ آگے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بات کڑوی نہیں ہے۔ حضرت صاحب اب یہ بات یاد رکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، عظیم شخصیت، اور میں روحانی میرے باپ ہیں، میرے شاہد طریقت حضرت جی سرکار گلہار شریف خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب المعروف حضرت جی سرکار گلہار شریف مسیطہ علیہ پیر، سارے کو سبحان اللہ، اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب۔ سیدزادوں گا میرے اور جناب جی نے کہا حافظ صاحب مجھے دیے دمول نامنی کی سرزمین میں 11 ماہ میں نے حفظ کروایا، بولیں سارے، وہ بچہ مظفر آباد کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے، 11 ماہ آج تو 40 سال کا ہو کر فتویٰ لگاتا ہے دعا ضروری نہیں ہے۔ سن میری بات، عقیدہ پختہ کر، ایک جنتی جنازے میں آئے، ٹھیک ہے، 11 ماہ میں ایک مرتبہ میں نے سزا دی، اب غلطی کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو آگے مکمل کیا، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور داتا کی نگری۔ پیر صاحب 8 سال لگا کر ولی کامل کے قدموں میں کھڑے تھے، ادھر میں دعا کر رہا تھا۔ توجہ، آج تو استاد محترم کا احترام ہی نہیں ہے جی، کچھ ایسے مریض ہیں جن کو آپ نے پرہانے کی خبر، یا مریض بھی بے غیرت، ایسے پیر ہیں جو دین میں بغاوت کرتے ہیں۔ غور کریں، شاہ صاحب کے جنازے میں آئے، میں نے دیکھا حضرت دعا کر رہے ہیں اور میں نے بھی دعا کی ہے۔ مجھے بیماری کی وجہ سے موٹاپا تھا، کمزوری آ گئی ہے، جب جنازے اس طرح گھروں سے نکلے نا تو پھر اس میں جو ہے نا وہی جانتا ہے جسے گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے دعا کی، نام ہے سید شہباز شاہ صاحب، دعا کی تو میں نے چہرے سے پہچان لیا، مجھے جو ہے موٹاپے کی بجائے کمزوری آ گئی ہے، ان کی صحت اچھی تھی، تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ میرے استاد محترم ہیں، میں نے لاہور کی سرزمین میں استاد محترم کو دیکھا ہے، لیکن جو آپ کی کوشش تھی میرے دل کے اندر موجود ہے۔ ثابت کیا ہوا، ایک ولی کامل کی اگر توجہ سے نظر ہو تو پھر جنازوں میں بھی انقلاب آتا ہے۔ یعنی جناب جی کے بارے میں سے کہا کہ وہ عزت کرتے تھے۔ میرے یہ عظیم بزرگ، میں نے ایک مرتبہ بلال میں یہ بیان کیا کہ ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف عمر فاروق، اب جو ہے نا وہ ہے اور نبی پاک کے ہاتھ ہیں، اس طرح رکھ کر مسجد نبی شریف میں گئے، آپ تو زور کی چھوڑ کے آئے ہیں۔ غور کرو جملے پر، عصر کی خبر نہیں ہے، سرکار نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور صحت میں کمزوری تھی، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں، گھر میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نماز بیماری میں معاف نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ہر نماز جماعت کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ مجھے کہنے دیجیے، جب یہ پیغام دیا حضور نے فرمایا نماز بیماری میں معاف نہیں ہے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، پنڈال میں کتنے احباب ہیں، آج اس موبائل کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو جو میری طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو جہاں بیان کرتے ہیں لوگوں کے عقیدوں پر وہ جو کیا کرتے ہیں غلاظت پھیلاتے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں حضرت علی شیر خدا
रदी अल्लाह ताला अन्हु। सारे को सुबहान अल्लाह, आवाज आए सुबहान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा आ रहे हैं और रास्ते में देखा कब्रिस्तान, फातिहा ख्वानी की और सहाबा के जम्मे गफीर है। नबी पाक तशरीफ फरमाए, पूछा शेर खुदा अब तखीर से आए हो, वजह क्या है? जवाब दिया या रसूल अल्लाह, मैं रास्ते में आ रहा था, कब्रिस्तान देखा। अली शेर खुदा ने ये पैगाम नहीं दिया कि यहाँ ज़ात का जाट है, आज इसलिए मलक है, राजपूत है, सरदार है, कोई है तो अपनी जगह। गौर करो जुमले पर, हक अदा करो, सारे को हो सुभान अल्लाह। पूछा वजह क्या है, तखीर से आए हो? जवाब दिया या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था, मैंने रास्ते में कुछ कलिमात पढ़कर उन लोगों के हक में बख्शिश के लिए दुआ की है। इतनी नीली सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। आवाज आए। ये एक अजीम उस्ताद है, मैं एक मस्जिद का इमाम खतीब होने के नाते से, और अच्छा कितना हुआ 18 साल से जायद, आज भी कश दिल के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया तखीर से आयो, फरमाया मैंने दुआ की है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया उस कब्रिस्तान में जितने लोग दफन है, अल्लाह पाक ने तेरी दुआ की वजह से उनको अजर अता किया है, लेकिन सब के सवाब को मिलाकर तेरे नामा माल में इजाफा कर दिया। अल्लाह जो इसमें शक करते हैं, ढनी मारते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वो मुताला करें, किताबें पढ़ें। लिहाजा अगर अली शेर खुदा को नबी पाक ने फरमाया कि अब इतने लोग दफन है, उनकी गिनती के बराबर तेरे नामा माल में इजाफा है। और मेरे शाह तरीकत कि भला आजी पीर साहब, ये काला दियो 9 मई में उनका उर्स होने वाला है, जुम्मतुल मुबारक के मौका पर। एक मरतबा मस्जिद अक्सा मैंने 3 साल हज़रत के खिताबत की है, मस्जिद अक्सा रोली गली। ये गौर करें, कहने के हाफिज साहब ये जो आपने बयान किया कब्रिस्तान के बारे में, ये बड़ी फजीलत है कि जुमे का दिन हो और कोई भी अगर माँ बाप की कब्र की जियारत करे, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन जो शाह साहब को बीमारी इतनी, फिर जुमरात आगे जुमा, और मैं वो कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। मुझे कहने दीजिए जदू इश्क हकीकी लग जावे, फिर तो निभाना पैंदा है, एक रब नू राजी करन दी खातर बच्चियों को कहना पैंदा है। ऐ ते लोकी सुबह शामी पर्दे ने लखन सिपारे, ओ यारो एक ऐसी मंजिल आ जाती है, नेज़े ते सुनाना पैंदा है। 72 जाने कुर्बान हो गई है, कोई शिकवा नहीं है। हम जनाजों में ज़बान बंद नहीं करते हैं, बात करो जुमले पर तवज्जो नहीं होती। ये किसका जनाजा है, इसे सबक हासिल करें। मैं तो फौरन जानना है दुआ के बाद, वो जनाजा घर का उसमें शिरकत करनी है। लेकिन मुझे फख्र है, मुझे उम्मीद है, यकीन है, ये कदम हमारे ज़या नहीं है। इसलिए उसने क्या हुक्म कहा था कि जिन्होंने मिल जाए कुर्बत सोने दी और रब दे करीब हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जनाब जी के जनाजे की वजह से रब बारौनी रहमत अता करेगा। सारे को सुभान अल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा की याद से हरगिज़ न रख दिल को कभी खाली, वहाँ पर बूम रहता है जहाँ कोई न बसता हो। तू आया था तो रोता था, तुझे सब देख हंसते थे। अदब से काम कर बंदे, ये रोते हूँ तो हंसता हो। लाए के साथ ताज़ीमो तकरीम सादात किरम और वादी बना के गयूर जसूर और ख़ूबसूरत लोगों, सैयद असगर हुसैन शाह साहब, इनको मिलकर देखकर ये एहसास होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये फर्जंद हैं। हज़रात मोहतरम इस सबक आमोद इमाम अबू हनीफा के बारे में एक बात अर्ज करके मैं सादात के बारे में कुछ बात करूँगा। मुसलमान वो मुसलमान है कि जिसको ये बताना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ, बल्कि अगर कोई गैर भी उसको देख ले तो वो कहे कि नबी का गुलाम जा रहा है। जनाब इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुशहाल और बहुत बड़े कामयाब ताजर थे और लोगों को कर्ज भी देते थे। एक दफ़ा आपने एक यहूदी को कर्ज दिया हुआ है, वो आपका मकरूज है यहूदी, उसके घर से आपका गुजर हुआ तो बे इख्तियारी तौर पर आपके जो जूते थे वहाँ से एक छींटा उड़ा और यहूदी की दीवार के साथ लग गया। इमाम साहब टिकटिकी बांध कर ये देखते हैं कि मैं उस कीचड़ को अगर दूर करता हूँ तो कीचड़ की लंबाई हुई है
وہ پکا مکان نہیں ہے تو میں اس کو اگر اتارتا ہوں تو اس کی لگائی ہوئی مٹی جو ہے وہ اتر جائے گی، اس کا نقصان ہوگا، میں کروں تو کروں کیا۔ اسی دوران یہ میں حضرات وہ باہر نکلتا ہے، امام صاحب کو دے کر پوچھتا ہے حضور آپ نے کو کہا میں نے قرض دینا ہے لیکن ابھی میں دے نہیں سکتا۔ یقیناً آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے، آپ کو قرض دوں، لیکن میرے وسائل اس وقت ساتھ نہیں دے رہے حضور، لہذا میں مہلت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے قرض مانگنے کے لیے نہیں آیا، اور سن کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنا قرض تجھے معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد کبھی میں تجھ سے قرض نہیں مانگوں گا، تو نے مجھے کچھ نہیں دینا۔ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ بے اختیاری انداز سے یہ کیچڑ لگ گئی ہے تیرے دیوار کے ساتھ، اگر میں اس کو اتارتا ہوں تو تیری لگائی ہوئی مٹی کے کچھ ذرات اتر جائیں گے جس سے تیرا نقصان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے نقصان سے بچاؤں کیسے اور یہ میں کیچڑ اتاروں کیسے۔ حضرات محترم، وہ یہودی ٹک ٹکی باندھ کر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور پہلے میں اسلام کے بارے میں سنا کرتا تھا، آپ میں نے فزیکلی پریکٹیکلی اسلام کو دیکھا ہے، آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اپنے ہاتھ دراز کریں، میں آپ کے ہاتھوں میں دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کر میں بھی اس نبی کی غلامی اختیار کرتا ہوں جس کے آپ غلام ہیں۔ سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اسی طریقے سے حضرات دے کر یہ شرافت کا مجسمہ، یہ انتہائی وفادار شخصیت اور بڑی سویلائز شخصیت، ان کو دیکھ کر دل کو بڑی تسکین ہوتی تھی۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے شاید کچھ اور بندوں نے بات کرنی ہو تو اللہ کا قرآن، حضرات اللہ کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر رواں دواں کیا، میں کوئی ریٹارڈ نہیں مانگتا، ایک ہی بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ انہیں پیار کرنا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت جو صحیح العقیدہ، جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے قدموں کی دھول آنکھوں میں اگر سرمے کے طور پر مل جائے تو ہم بہت بڑے کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے غم خاریہ کا تو غم کس لیے ہے غم خاریہ کا تو غم کس لیے ہے، یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہے غم خاریہ کا تو غم کس لیے ہے۔ گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اول سے آخر تک سبھی احباب ایک مرتبہ درود و سلام پیش فرمائے۔ سلام وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج جس شخصیت کی نماز جنازہ میں آپ تشریف لائے ہیں، ایک نسبت میں قبلہ پروفیسر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ جو بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا، جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اس کی تشریح و تفسیر آپ نے قبلہ پروفیسر صاحب سے سماعت فرمائی۔ دوسری نسبت ان کی اس گھرانے کے ساتھ ہے کہ جس گھرانے میں ان کے اباء اجداد سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ اس ہستی کے ساتھ ان کی نسبت ہے کہ میراں پیر سید لال شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکیال میں ان کا مزار پر انوار ہے۔ آپ اس نسل پاک میں سے ہیں اور میراں ستار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ عالم پیر باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رشتے میں آپ بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک محترم المقام پیر سید ماسٹر علی اصغر شاہ صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور اگلے جہان میں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جو آپ نے عظیم منصب اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ تدریس کے سلسلے میں آپ نے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے عطا کی اسے احسن طریقے سے نبھایا۔ بے شمار لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے تلامذہ میں سے ہوں گے، آپ کے شاگرد ہوں گے۔ اللہ پاک کلام میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو انعام عطا کر رہا ہے اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کو وہ انعام ان تک پہنچاتے ہوئے ان سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے سب سے بہتر۔ میں یہاں کہوں آپ میں فلاں شخص بہتر ہے، آپ کہیں فلانا بہتر ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی ہماری تعریف ہو گئی مجمع میں، لیکن یاد رکھیں اس تعریف اور اس مقام کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو انعام اس زبان سے مل رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین سکھائے اور سیکھے، جو علم دوسروں تک پہنچائے۔ اور علماء اہل حق سے پوچھئے، جو دانش بینش رکھنے والے احباب ہیں، اہل نظر سے پوچھئے، اہل علم سے پوچھئے، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن پاک سے باہر ہو۔ احباب وقار، میں ان کے صاحبزادگان، جملہ اہل خانہ، جملہ جتنے بھی ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے رفقا، سب کے ساتھ اظہار تعزیت استانہ عالیہ دربار گلبہار شریف کی طرف سے کہ اللہ پاک سب کو صبر جمیل روزی عطا فرمائے۔ اور پھر یہ دعا ہے کہ جو اللہ پاک نے انعام عطا کیا ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک وہ صبر حسینی عطا فرمائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ میدان کرب و بلا میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان کے مبارک جنازے اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا مجھے دنیا کی کسی سنگت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو ہی کافی ہے، میرے لیے تیری رضا کافی ہے۔ فجر کا وقت ہے، 10 عاشوراء کو 10 محرم الحرام کو صبح کا وقت ہے۔ امام علی مقام فجر کی نماز کے بعد مصلی نماز پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ عرض کی حضرت وجہ کیا ہے رونے کی؟ فرمایا ابھی جب میں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنے لگا تو میرے نانا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کی بات نہیں با نفس نفیس میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم کسی کو منوانے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے۔ کائنات میں اللہ پاک نے جن کو مقام عطا کر دیے ہیں، جن کو اللہ نے اعزاز عطا کیے ہیں، جن کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں، جن کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، کہیں پہ صحابہ کا مقام اللہ نے بیان فرمایا، کہیں پہ اہل بیت کے مقام کو بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیے عقیدہ ایک ہی سچا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ آقا مولا فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان، مجھ سے مانگو مانگنے والو۔ میں نے اس کے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے مانتے ہوئے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی مکرم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین کیا قدم ڈگمگا گئے ہیں، ڈر گئے ہو، تیر و نیزوں سے ان فوجوں سے ڈر گئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی وابی سونے اسی تے سارا کچھ تو آڈے تے لٹا دیتا، اور آپ کا وہ وعدہ جو حسین نے بچپن میں آپ نے حسین کو اپنے سینے پر بٹھا کر کروایا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں دعا کر رہا تھا۔ تو فرمایا روئے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ رویا اس لیے ہوں کہ اے اللہ
میرا جو ہے کسی معاملے میں ڈرنا یا پیچھے ہٹنا یا کوئی دوسری بات سوچنا تو دور کی بات ہے، مولا تیرے راستے میں جان دینے سے حسین کی پلک تک نہ جھپکے۔ الہی وہ صبر دے کہ ابرو پہ خم نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں اور کوئی خلل نہ آئے۔ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا تھا، فرمایا حسین تو کل بھی قبول تھا، تو آج بھی قبول ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے یزیدوں کے لیے پیغام ہے کہ یزید مرد آباد رہے گا اور حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا پہرے دار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، علماء اہل حق کی خیر فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ہم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ علماء کے دامن کو تھام رکھو، اہل اللہ کے دامن کو تھام کے رکھو۔ فرمایا ان کے دامن کو تھام کر رکھو گے کبھی بھٹکو گے نہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کے دست و بازو بنیں۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، توجہ کیجئے گا، آنے والے مہینے مئی کے مہینے میں 9، 10 اور 11 مئی کو قبلہ عالم قدوۃ السالکین برہان واصلین پیر سید باقر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ شریف نکیال میں عرس شریف مقرر منعقد ہو رہا ہے۔ تمامی احباب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ پاک سبھی احباب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کے لیے آیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب میں نے قاعدہ تھاما، تو سب سے پہلے استاد میرے اصغر علی شاہ صاحب تھے۔ آج بہت ساری سہولتیں میسر ہیں ہمیں، اس زمانے میں ٹاٹ بھی ہوتے تھے یا نہیں، کسی کو نصیب ہوتے کسی کو نہیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس مجھ نہ چیز کے پاس چوکڑی مار کر ریت پر بیٹھنا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لکھنا سکھانا، یہ پیر صاحب کا کمال ہے۔ اور ساری زندگی میں اب 60 سال کا ہو گیا ہوں، جب میں قاعدے میں تھا تو یہ استاد تھے غالباً 90، 92، 95 سال عمر ہو گئی ہے ان کی۔ ساری زندگی میں نے ان کو ٹف سے ٹف مقام پر دیکھا، مشکل حالات سے گزرتے دیکھا۔ اللہ رب العالمین میری اس گواہی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ان کی آنے والی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ میں باحثیت شاگرد ان کی اولاد میں سے ہوں، یہ میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ مجھے اگر کسی نے سیدھا چلنا سکھایا، کچھ کہنا سکھایا، اللہ اور اس کے رسول سے روشناس کروایا، تو وہ پہلے استاد میرے لیے۔ نماز جنازہ کی نیت فرما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم
वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा सूरह फातिहा की मरतबा सूरह इखलास अल्लाह शाफ़े यौमुन नशूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला जलीला जमी अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन औलिया सहाबा किराम असहाबियात तबताबीन अज़वाज मुताहरात अहले बैत अतार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पंज तन पाक की बारगाह में पेश करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएं। जमी औलिया कामिलीन बिलखुसूस गौसल आज़म दरमियान औलिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियान अंबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बारगाह में पेश करते हैं शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तवज्जुह अलैका बिनबी मुहम्मदिन नबी रहमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी लितुक़्तालि फी हाजती हाज़िही अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया खासतन नबी रहमत का वास्ता वसीला मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब जनाब पी सैयद मास्टर अली असग़र शाह साहब अलैहिर्रहमा के लिए साल करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह आपके नाम अमाल में शामिल फरमा। आने वाली जमी मनाज़िल आसान और सैल फरमा। ऊपर भी मनाज़िल में से कब्र पहली मंजिल है मौला आसान फरमा। जब सवालात के लिए नकीरैन दांतों से ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं मौला होश आवाज़ कायम दायम फरमा। कब्र में सवालात के जवाब देने में अपना करम शामिल हालत फरमा। चेहरा-ए वद्दुहा रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान बरकतें सातें और शिफात सरकार की शिफात से बहरामंद फरमा। कब्र से हशर जन्नत तक तमाम मनाज़िल आसान और सैल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मुकाम अता फरमा। जुमला लुहाइकीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह नबी रहमत का वास्ता हाज़रीन मजलिस जितने नमाज जनाजा में शरीक हुए हम सब के सगायर कबायर गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह एक सैयदज़ादे की नमाज जनाजा पड़ी है अपने हबीब का वास्ता अपने हबीब की अहले बैत का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के प्यारे जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए उनके दराजात बुलंद फरमा। या अल्लाह शुहदाए फ़लस्तीन के दराजात बुलंद फरमा। शुहदाए कश्मीर के दराजात बुलंद फरमा। यहूद और नसारा की साज़िशें जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त मैदान में और या अल्लाह अपने अवानों में बैठ कर की जा रही हैं और तरह तरह के जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उन पर डाए जा रहे हैं या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। हमारे हुक्मरानों को जज्बा ईमानी और गैरत ईमानी अता फरमा। या अल्लाह जो हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान या हमें धमकियाँ दे रहा है या अल्लाह उम्मत मुसलमा की खैर फरमा और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर रहने वाले जमी उम्मत मुसलमा की खैर और पाक अफवाज को कामयाबियाँ अता फरमा। हमारे वतन की हिफाजत फरमा। तजा है घरों में अस्पतालों में जो लोग बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखुसूस पीर साहब के दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। घर वालों को इनके साहबजादगान जुमला अहले खाना को सब्र अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरको लेईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना तुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असी अल्लाह अल्लाह कहना बंदिया है तू मेरी मेरी ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिनां दा दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी के नारो चलिया मौत दा सुन के
नारो चलिया मौत दा सुन के ते ना रोड़ अखियां चों पानी क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर ए मन तकदीर रबानी ते माड़ न करिए रूप गणे दा माड़ न करिए रूप गणे दा इत्थे वारस कौन हुसन दा सदा ना रह सड़ शाखां हरियां ते सदा ना फुल चमन दा ते असलां नाल जिन्ने की करिए ओ नस्लां तक नहीं भुल दे बद नस्लां नाल नेकी करिए ओ पुठियां चालां चले दे के बेकदरे दी यारी कोलो बेकदरा दी यारी कोलो तौबा लख लख वारी चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया अजे उम्र नहीं गुजरी सारी ते नीचा दियो नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे न पाया कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया के टुर गए यार मोहब्बत वाले टुर गए यार मोहब्बत वाले तले गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असा जाइए केड़े पासे डी कर टली ते शामा पया ते लोक करा नु आए ओ नहीं आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ए दुनिया दिन चार दयाड़े ओ तू की तू ले जाना आ फिर कम कर यार बना ले सोना कमली वाला जे कल जन्नत तू जाना जिस चाहदार पे बुला लिया सब बो जिससे जाना हाथ उठा के जिस चाहदार पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना या जिसे चाह अपना बना लिया कि मैं निभा मेरा मुर्शद ओचा मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जाए न उच्चिया तू जिना नीविया नाल निभाए ओ जिस चाहदार पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना तो कोई आवे कोई जावे किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ओ ना तेरी ना
او 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا پکے دیوڑ والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی